السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر دن اللہ کی رحمت، برکت، سکون اور حفاظت کے ساتھ گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھلیں، پریشانیاں ختم ہوں، مشکلات حل ہوں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے عمل بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت بھی ہوگی، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ 10 اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آخر میں ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ خسارے میں نہیں رہیں گے، آپ کی دنیا آخرت وہ بھلی ہو جائے گی۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں جو ہم روزانہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت، سکون اور رحمت عطا فرمائیں گے، ہماری حفاظت بھی ہوگی۔ تو اس میں پہلا عمل 5 وقت کی نماز ہے۔ پہلا عمل وہ یہ ہے کہ 5 وقت آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کو وقت پر پڑھیں، باجماعت پڑھیں، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور نماز کا سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا، قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کے حساب کتاب سے آپ نکل گئے، کامیاب ہو گئے، تو باقی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون بتایا، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں کلمے کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ تو نماز کا اہتمام ضرور کریں، وقت پر نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ لیٹ تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ عادت بہت بری ہے۔ وقت پر جب اذان ہو جائے نماز کی تیاری شروع کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور دوسرا عمل، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا آپ معمول بنائیں، فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھ لیں، تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک صفحہ کیوں نہ ہو، چند آیتیں کیوں نہ ہو، ایک رکوع پڑھ لیں۔ تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا قرآن پاک کی تلاوت آپ ضرور کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے لیے باعث برکت بنے گی، سکون کا ذریعہ بنے گی، آپ کے دل کو سکون دے گی، اطمینان دے گی، اللہ کی رحمت اور خیر و برکت کا باعث بنے گی۔ تو دوسرا عمل، قرآن پاک کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ اور تیسرا عمل، صبح شام کے اذکار ان کو لازمی پڑھیں۔ صبح شام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، تو انہیں پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، انہیں ضرور پڑھا کریں۔ اس سے حفاظت بھی ہوگی، شیاطین سے بھی انسان کی حفاظت ہوگی، جادو ٹونے سے بھی حفاظت ہوگی، نظر بد سے بھی انسان کی حفاظت ہوگی، دشمن سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ صبح شام کے مسنون اذکار، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ اور چوتھے نمبر پر، چوتھا عمل، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار، اس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس پر فوراً توبہ کر لے، یہ بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ تو استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال و اولاد عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ تو استغفار کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ صبح 100 مرتبہ فجر کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ، ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کریں۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ چوتھا عمل، استغفار کی کثرت۔ اور پانچواں عمل، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
آخرت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو درود شریف جو ہے اس کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اور چھٹے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی روزانہ خدمت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک مرتبہ جو مسکرا کر والدین کو دیکھ لے، جو صبح کے وقت والدین کی محبت کے ساتھ زیارت کر لے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ساتویں نمبر پر ساتواں عمل وہ ہے جو انسان کی زندگی میں خوشحالی، برکت، سکون اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہے صدقہ کرنا یا کسی کی مدد کرنا۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم روزانہ مال خرچ کریں، روزانہ پیسے خرچ کریں۔ مہنگائی کے دور میں روزانہ پیسے انسان خرچ نہیں کر سکتا، تو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے دعا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یا کوئی کیل ہے، نوکیلی چیز ہے جس سے پتہ ہے آپ کو کہ گاڑی پنچر ہو جائے گی، بائک پنچر ہو جائے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو ایسی چیز کو ہٹا دینا۔ یا کوئی پتھر ہے جس سے لوگوں کو ٹھوکر لگے گی، نقصان ہو سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی کئی ساری صورتیں ہیں، تو آپ صدقہ کریں، کسی کی مدد کر دیں، یا آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو کسی ضرورت مند کی پیسوں کے ساتھ مدد کر دیں، تو صدقہ کرنے کی عادت بنائیں۔ آٹھواں عمل وہ یہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے، لوگ اچھے اخلاق اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنا، یعنی لوگوں کی مدد کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اور سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اخلاق میں آتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تو اس طرح اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، نرمی اور درگزر کا معاملہ اپنے اندر پیش کریں، یہ وصف اپنے اندر آئے، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ تو آٹھواں کام اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ نمبر 9، نواں عمل اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، روزانہ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی تسبیح جو ہے وہ روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ ان کو ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی آپ اس کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور 10واں عمل جو سب سے اہم ہے، جو میں نے شروع میں بتایا، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، سونے سے پہلے چند منٹ نکالیں اور سوچیں کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا ہے، کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کس کا دل دکھایا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کس کے ساتھ میں نے ناجائز کیا ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کا حق مارا ہے، کس کو پیسے دینے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا محاسبہ کریں، چند منٹ نکال کر سوچیں، اور پھر جو بھی غلط کام آپ نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے، آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی، میرا کل کا دن جو ہے اب اچھا گزرے گا، کل کے دن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہر روز اپنا محاسبہ کریں اور اگلے دن ان کاموں کو، ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، اور اپنا دن اچھا گزارنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو اس طرح آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ بھی جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، اور آپ کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم نہیں کریں گے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آخرت میں آپ کے درجے بلند ہوں گے، آخرت میں جنت کے مستحق بنیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی بنے گی۔ سب سے بڑھ کر زندگی میں آپ کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اور جو آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔
تو آخری جو عمل ہے 10واں عمل، اس کو ضرور اختیار کریں. رات میں چند منٹ نکال کر اپنا محاسبہ کریں، سوچیں میں نے کیا غلطیاں کی ہیں، 24 گھنٹے میں کس کا دل دکھایا، آئندہ ان کاموں سے، ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اگلا دن بہتر گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ 10 عمل ایسے ہیں کہ اگر ان کو انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو انسان کا ہر دن خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرے گا. حفاظت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن سکون سے گزرے، ہمارے دن میں برکت ہو، تو ان اعمال کو آج سے ہی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی ان 10 اعمال کے مطابق گزاریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. نماز کی پابندی کریں اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.